إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللہ کی تعریف، اس کی بڑائی و کبریائی، جتنے بھی نبی اور رسول اس دنیا میں بھیجے گئے سب پر درود و سلام، بالخصوص ہمارے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل و اولاد، آپ کے صحابہ اور جو لوگ قیامت تک صحیح طور پر آپ کی اتباع اور پیروی کرنے والے ہیں۔ حضرات گرامی، اللہ رب العالمین نے اس دنیا کو دار ابتلا بتایا ہے، یہ آزمائش کا گھر ہے جہاں پر بہت سارے ہموم و غموم ہیں، بہت سے رنج اور ملال ہیں، بہت ساری تکلیفیں ہیں، بہت ساری پریشانیاں ہیں، بہت ساری بیماریاں ہیں اور بہت ساری مصیبتیں ہیں جو انسان کی زندگی میں چلتی رہتی ہیں، اور اسی کا نام دنیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے، مشقت میں ہی انسان جیتا ہے، مشقت میں انسان زندگی گزارتا ہے اور مر جاتا ہے۔ یہ دنیا دراصل آزمائش کا گھر تو ہے ہی، ساتھ میں یہ بھی کہ دنیا جنت کے مقابلے میں بالکل برعکس ہے۔ جنت وہ جگہ ہے جہاں پر کسی بھی طرح کا ہم و غم نہیں، جہاں پر کسی بھی طرح کا رنج و ملال نہیں، جہاں کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی نہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا لا یمسہم فیہا نصب وما ہم منہا بمخرجین، کہ جنت کے اندر جنتیوں کو کسی بھی طرح کی تھکاوٹ نہیں آنے والی اور نہ ہی وہ جنت سے کبھی نکالے جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنتیوں کے دل کبھی بھی چند جملوں سے مقدر نہیں ہوتے، یعنی ان کو تکلیف نہیں پہنچتی، ان کو رنج و ملال نہیں ہوتا کہ اگر کسی نے کچھ کہہ دیا انہیں تو انہیں تکلیف ہو جائے۔ دنیا کا معاملہ بالکل برعکس ہے۔ دنیا میں کسی نے ہمارے بارے میں ایک جملہ بھی استعمال کر لیا جو ہمارے مزاج کے خلاف ہے، فوری طور پر ہمارے دل کو تکلیف پہنچ جاتی ہے، ہم اسے برا مان لیتے ہیں۔ جنت کا معاملہ بالکل برعکس ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لا يسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما، جنت کے اندر جنتی کسی بھی طرح کی بیہودہ بات نہیں سنیں گے اور نہ ہی کوئی گناہ والی بات وہ اس میں سنیں گے۔ الا قیلا سلاما سلاما، صرف ایک بات، ایک رٹ وہاں لگائی جائے گی اور وہ یہ ہوگی کہ لوگ کہیں گے سلام ہو سلام ہو، یہی بات جنت کے اندر چلتی رہے گی۔ مسلمانوں، اللہ رب العالمین کی طرف جانے والا جو راستہ ہے اس میں یہ رکاوٹ ہے، رنج و غم، یہ حزن و ملال دراصل اللہ کی طرف لے جانے والے راستے پر پہنچنے کے لیے رکاوٹ ہے۔ انسان وہاں پر جاتے جاتے کہیں نہ کہیں پریشان ہو جاتا ہے اگر اسے حزن و ملال لاحق ہو جائے، اسے کہیں غم لاحق ہو جائے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے قرآن مجید میں کہیں بھی
حزن و ملال کا، رنج و غم کرنے کا حکم نہیں دیا گیا، اور نہ ہی رنج و غم کرنے والے کی کوئی فضیلت بیان کی گئی ہے، اور نہ ہی اس کی طرف ابھارا گیا ہے، اور نہ ہی اس کے تعلق سے کسی بھی اجر اور ثواب کا وعدہ کیا گیا ہے، بلکہ معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اے لوگو تم رنجیدہ نہ ہو، تم غم نہ کرو، اگر تم ایمان والے ہو کر رہے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم ہی سربلند رہو گے، کامیابی تمہیں ہی ملے گی۔ تو اللہ رب العالمین نے رنج و ملال کو حزن و غم نہ کرنے کے لیے کہا ہے کہ اے لوگو حزن و ملال مت کیا کرو، غم مت لاؤ اپنے سینوں کے اندر، غم زدہ مت ہوا کرو۔ اسی لیے انسان کو چاہیے کہ حزن و ملال کو اپنے پیچھے چھوڑنے کی کوشش کرے۔ اگر دنیا کے اندر کوئی غم لاحق ہو تو اسے پیچھے چھوڑنے کی کوشش کرے، اسے اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دے، اس کو دھتکارے، اس کو دور کر دے اپنے آپ سے۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس سے پناہ طلب کیا کرتے تھے اسی کے تعلق سے فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، اے اللہ رب العالمین میں تیری پناہ چاہتا ہوں کسی بھی طرح کے فکر سے، کسی بھی طرح کے حزن و ملال سے، والعجز والکسل کسی بھی طرح کی عاجزی سے، کسی بھی طرح کی سستی سے، والبخل والجبن بخیلی سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں، اور بزدلی سے تیری پناہ چاہتا ہوں، وذل الدین وغلبۃ الرجال، اور میں بوجھ کے اس قرض کے بوجھ سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں، اور لوگوں کے غلبے سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے پناہ طلب کرتے تھے حزن و ملال سے، غم سے، کہ کہیں غم نہ لاحق ہو، اے اللہ رب العالمین تو مجھے غم سے بچائے رکھنا۔ یہ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ بالکل بندے کے لیے مستحب ہے کہ اس کا کوئی بھائی اگر غم زدہ ہو، کوئی تکلیف ہو، کوئی پریشانی ہو، آپ نے اسے ملال میں دیکھا، آپ نے اسے مصیبت میں دیکھا، تو یہ مستحب ہے ہمارے لیے، ایک مسلمان بھائی کے لیے، کہ وہ حزن و ملال، وہ فکر، وہ غم اس سے دور کرنے کی کوشش کرے، اس سے ختم کرنے کی کوشش کرے، اس کو ہنسانے کی کوشش کرے، اور اس کے دل میں خوشیاں لانے کی کوشش کرے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اپنے نبی کے اس دوست کے بارے میں بیان کیا کہ جب غار حرا، بلکہ غار کے اندر چھپے ہوئے تھے دونوں، جب ہجرت کا موقع تھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غار کے اندر جب چھپے تو وہاں پر کفار کا گزر ہوا، اور یہ خوف لاحق ہوا، یہ غم لاحق ہوا، یہ رنج لاحق ہوا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ ہمارے غار کے منہ پہ جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں اگر اپنے قدموں کی طرف نیچے دیکھنے لگ جائے تو ہمیں دیکھ لیں گے اور ہم پکڑ لیے جائیں گے۔ ان کے اندر جب غم لاحق ہوا تو اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے یہ پیغام دیا، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جب آپ کا ساتھی یہ کہہ رہا تھا کہ کہیں ہم پکڑ نہ لیے جائیں، تو اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی سے کہا لا تحزن، تمہیں غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں حزن و ملال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو یہ ہمارا بھی طریقہ ہونا چاہیے کہ ہم میں سے بہت سارے بھائیوں کو کبھی کبھار بہت سارے غم لاحق ہوتے ہیں، بہت ساری پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں، ہم ان کے ان پریشانیوں کو دور کرنے کا ذریعہ بنے۔ ایسا نہیں کہ ہمارے دوست نے، ہمارے بھائی نے اپنی پریشانی ہم سے بیان کی، ہم اس کی پریشانی کو خوف میں اور بدل دیتے ہیں اور بھیانک اسے بنا کر پیش کر دیتے ہیں کہ اتنا بڑا ہو گیا، اور اس طرح اور اس کو ڈرا دیتے ہیں کہ اس کا غم تھوڑا ہلکا ہوتا ہے۔ تو ہماری حالت یہ ہوتی ہے کہ ہم اس کے غم کو اور زیادہ بڑا کر دیتے ہیں۔ مسلمانوں، یہ ایمان والے کا طریقہ نہیں ہے۔ ایمان والا کیا کرتا ہے؟ اپنے مسلمان بھائی کے غم کو کم کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہی طریقہ ہمیں بتایا اور سکھایا گیا ہے۔ آئیے سرسری طور پر آپ کو بتاؤں کہ غم کو دور کرنے کا علاج کیا ہے۔ رنج اور ملال اگر انسان کو لاحق ہو جائے، جو ہم سب کو پہنچتا ہے، کبھی نہ کبھی انسان کو پہنچتا ہی ہے، کسی نہ کسی ذریعے سے پہنچتا ہے، تو جب یہ ہمارے اوپر آ جائے
اور ہمارے اوپر حاوی ہو جائے، اس کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ آئیے دیکھیے، سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ ایمان والا ہمیشہ قضا اور قدر پر ایمان رکھتا ہے۔ ہم مومن ہیں، انشاءاللہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، تو ایمان والا ہمیشہ قضا اور قدر پر، تقدیر پر ایمان رکھتا ہے۔ جو کچھ اس کے ساتھ واقع ہو چکا ہے، اس پہ اس کے ایمان کا حصہ تھا کہ وہ اس کے ساتھ ہونا تھا، وہ چیز واقع ہو چکا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب مبین الا فی کتاب من قبل ان نبرأها۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا جو کچھ بھی تمہارے ساتھ واقع ہو جاتا ہے اس روئے زمین پر، یا تمہارے نفسوں کے ساتھ کسی بھی طرح کی چیز واقع ہوتی ہے، تو یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین کے وجود میں لانے سے پہلے وہ چیزیں لکھی جا چکی ہوتی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے لوح محفوظ میں سب کچھ لکھ دیا ہے کہ انسان کو دنیا کے اندر کیا لاحق ہونا ہے، اس روئے زمین پر کیا واقع ہونے والا ہے، ساری چیزیں لکھی جا چکی ہیں۔ اور یہ ساری چیزیں ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ اللہ رب العالمین کے اوپر بڑا آسان ہے، اور یہ چیزیں اللہ رب العالمین نے اس لیے لکھ دی ہوئی ہیں، کہا لکی لا تأسوا علی ما فاتکم، تاکہ اے ایمان والو جو کچھ تمہارے ہاتھ سے نکل جا رہا ہے تم اس پر رنجیدہ نہ ہو، اس پر غم نہ کرو۔ اگر انسان یہ بات جان لے اور مان لے کہ میری تقدیر میں جو چیز لکھا ہوا تھا وہ چیز میرے ساتھ ہو چکا ہے، اب مجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تو جو اس کے ہاتھ سے چیز اگر چھوٹ جائے، اس کے نصیب سے الگ ہو جائے، تو اس پر آدمی کبھی پریشان نہ ہو، اس پر آدمی ملال کا شکار نہ ہو۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم ایمان تو رکھتے ہیں مگر اس ایمان کا حق ادا نہیں کرتے ہیں، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ ایمان کے ساتھ عمل صالح، ایمان بالقدر کے ساتھ عمل صالح بھی ضروری ہے۔ اگر ہم قضا اور قدر پر ایمان رکھتے ہیں تو ساتھ ہی ساتھ نیک کام بھی ضروری ہے، اور اسی کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے کیا، من عمل صالحا من ذکر او انثی، کہ جس شخص نے بھی، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، جس نے بھی نیک کام کیا اور وہ ایمان کی حالت میں ہے، تو ہم اسے ایک اچھی زندگی دیں گے، ایک بہتر زندگی دیں گے، اور ہم اسے کہا اور ہم اسے اچھا بدلہ دیں گے، جو کچھ وہ کرتے ہیں اس سے کہیں اچھا بدلہ اسے نصیب کریں گے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، عجبا لامر المؤمن، ایمان والے کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے، اس کو ہر دو حالتوں میں اس کے لیے فائدہ ہوتا ہے۔ اگر اسے کوئی خوشی پہنچتی ہے اور اس خوشی کے بدلے میں اللہ کا شکر گزار بنتا ہے تو بھی اس کے لیے بہتر ہوتا ہے، اور کہا اگر اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے اور اس تکلیف کے اندر اللہ رب العالمین کی اس تکلیف پر صبر کرتا ہے تو بھی اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ تو دونوں حالتوں میں ایمان والے کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کے لیے بہتر کر رکھا ہے، اور یہ چیز صرف ایمان والے کے ساتھ ہے، دوسرے اور کسی کے لیے نہیں ہے۔ دوسری وجہ یا دوسرا طریقہ غم کو دور کرنے کا یہ ہے کہ ہم اور آپ انبیاء کو، صالحین کو، نیک لوگوں کو اپنا قدوہ بنائیں، اپنا پیشوا بنائیں، اپنا نمونہ بنائیں، اور یہ دیکھیں کہ انبیاء کو کتنی ساری تکلیفیں جھیلنی پڑی ہیں، کتنی ساری پریشانیاں جھیلنی پڑی ہیں۔ انبیاء کرام سب کو دیکھ ڈالیے، آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے لوگوں کو کتنی ساری مصیبتوں سے گزرنا پڑا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آزمائش سب سے زیادہ لوگوں میں آزمائش کس کو ہوئی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ انبیاء کو ہوئی ہے، اور انبیاء کے بعد، ان کے بعد دوسرے نمبر پر جو لوگ ایمان کے حالت میں، ایمان جن کا جتنا زیادہ اونچا ہوگا اسے دوسرے رتبے والوں کو، پھر اس کے نیچے والوں کو اس حساب سے آزمایا جائے گا۔ تو ایمان والے کا ایمان اور اس کے دین کے حساب سے اس کی آزمائش ہوتی ہے۔ اور تیسرا ذریعہ غم کو دور کرنے کا یہ ہے کہ انسان لوگوں کے ساتھ احسان کرے، ان کے اندر سے یا ان کے اوپر آنے والی مصیبتوں کو، ان کے اندر آنے والے رنج و ملال کو دور کرنے کی کوشش کرے، اللہ رب العالمین اس کی پریشانی کو دور کرے گا۔ حدیث میں آتا ہے جس نے کسی مسلمان بھائی کی تکلیف کو دنیا کے اندر دور کیا تو اللہ رب العالمین آخرت میں اس کی کسی تکلیف کو دور کرے گا۔ اور فرمایا اگر انسان دنیا کے اندر کسی تنگ دست ایمان والے کی تنگ دستی کو دور کیا، کسی انسان کی پریشانی کو دور کیا، تو اللہ رب العالمین اس کی تنگ دستی کو قیامت کے دن دور کرے گا، آخرت میں دور کرے گا، دنیا میں بھی دور کرے گا اور آخرت میں بھی دور کرے گا۔ اور فرمایا اگر کسی مسلمان بھائی کے پر پردہ ڈالا، اس کے عیب کو چھپا لیا، اسے معلوم تھا کہ اس کو وہ عیب والا ہے، اس کے باوجود اس کے عیب کو چھپا لیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
قیامت کے دن دنیا اور آخرت میں، بلکہ دنیا اور آخرت میں اللہ رب العالمین اس کے اس عیب پر پردہ ڈال دے گا اور اس کو چھپا لے گا۔ تو مسلمانوں، چوتھی اور آخری بات یہ ہے کہ اگر کسی مسلمان کو اپنے اندر سے اپنی پریشانی کو، رنج اور ملال کو دور کرنا ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے، تضرع اور گریہ وزاری کرنی چاہیے، اللہ رب العالمین کے سامنے گڑ گڑانا چاہیے، اس سے مانگنا چاہیے کہ یہ پریشانی اللہ رب العالمین دور کر دے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کون ہے وہ جو اللہ رب العالمین کے علاوہ دنیا کے اندر کون ہے جو کسی بے قرار کو قرار میں لا دے، اور جب وہ پکارتا ہو تو اس کی پریشانی اس سے دور کر دے؟ دنیا کے اندر ایسا کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ اللہ ہی ہے جو ہر مضطر کی، ہر بے قرار کی آہو فغا کو سنتا ہے، اس کی آواز کو سنتا ہے، اس کی پکار کو سنتا ہے، اور اس کی پکار کے مطابق اس کا جواب دیتا ہے۔ اور یہ باتیں اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو تعلیم کے طور پر سمجھائی ہے۔ ایک دعا ہے سید الاستغفار کے نام سے، آپ سب جائیے اس کو سرچ کیجئے، اور سرچ کرنے کے بعد اپنے موبائل سے اس کو نکالیے اور اس کو یاد کیجئے۔ یاد کیجئے، کیوں یاد کیجئے؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حزن و ملال کو دور کرنے کا جو نسخہ بتایا اس میں سے یہ دعا ہے۔ یہ دعا جب اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے سنی اور سننے کے بعد کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم اسے یاد کر لیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بلا، ہاں کیوں نہیں، ینبغی لمن سمعها ان يتعلمها، ہر وہ شخص جو اسے سنے اسے چاہیے کہ اسے یاد کر لے۔ تو سید الاستغفار میں پڑھ کر نہیں بتاتا، اتنا وقت نہیں، ورنہ میں آپ کو سناتا۔ آپ سب جائیے، آپ اس کو پڑھیے اور یاد کیجئے، اور یاد کرنے کے بعد ہمیشہ وہ دعا مانگتے رہیے، اللہ رب العالمین ضرور ہمارے رنج و غم کو دور کرے گا۔ ایک دعا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے پڑھا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم۔ یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے پڑھا کرتے تھے جب کسی بھی طرح کا غم لاحق ہوتا، حزن اور ملال لاحق ہوتا۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہم سارے مسلمانوں کو پریشانیوں سے نجات دے، ہم سارے مسلمانوں کو تکلیفوں سے نجات دے۔ اے اللہ ہم سب کو حزن و ملال سے دور کر دے۔ اے اللہ سارے مسلمانوں کے سینے کو صاف اور پاک کر دے۔ اے اللہ تعالی ہمارے اوپر آنے والی پریشانیاں ہم سے بچا لے۔ اے اللہ تعالیٰ پریشانیوں سے ہمیں بچا لے، تکلیفوں سے ہمیں نجات دے دے۔ دنیا کے سارے مسلمانوں کو پریشانیوں سے بچا لے، تکلیفوں سے انہیں نجات دے دے۔ جب تک ہمیں زندہ رکھ اسلام پر، ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔